آگے چل کر اور 10 صفات سورہ احزاب کے اندر ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، اسلام پر چلنے والے، اسلام پر عمل پیرا ہونے والے مرد اور عورتیں، اور والمؤمنین والمؤمنات، اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. نمبر 3 والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصادق والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دینے والے مرد اور صدقہ خیرات دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر تیار کر رکھا ہے، واجرا عظیما. تو یہ 30 صفات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے. اس کے علاوہ موطا امام مالک ایک عجیب بڑی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ میں آپ حضرات کو بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی مہمان نوازی ختنہ کیا، ان سے پہلے کسی سے ختنہ نہیں ہوا. نمبر 2 مہمان نوازی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا. نمبر 3 ناخن کٹوانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. مونچھیں کم کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے سفید بال جو آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ہی آئے. تعجب ہوا، کسی کے سر پر نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے یا ربی ما ھذا، اے باری تعالیٰ یہ سفید بال کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ھذہ وقارا، کہ یہ وقار ہے، آپ کی بزرگی اور آپ کا مرتبہ اس سے نظر آئے گا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب زدنی وقارا، اے اللہ ایسی بات ہے تو میرے مقام اور میرے وقار اور شان و شوکت کو بڑھا دیجیے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ہی سب سے پہلے سفید بال آئے، اور سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے، قاصد کا مطلب ایمبیسڈر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو اپنا پیغام دے کر بادشاہ جو بھیجا کرتے تھے. سب سے پہلے تلوار چلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے مسواک کرنے والے. سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کو صاف کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات دیکھیں. سب سے پہلے پائجامہ پہننے والے، پائجامہ جو شرعی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت میں داخل ہیں. فطرت یعنی نیچر. اللہ رب العزت نے جو انسانوں کا نیچر بنایا ہے اس نیچر کے اندر 10 باتیں داخل ہیں اور دین کی اصل ہے. نمبر 1 مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، اور ناک میں پانی دینا، ناخن صاف کرنا، اور ناخن کے یہ کونے کونے کے حصے پورے جن کو کہتے ہیں، پورے مطلب یہ ناخن کے اندر جو گندگی ہوتی ہے لہذا اس کو بھی صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، استنجا کرنا. یہ 10 باتیں ہیں، یہ 9 باتیں ہوئی. اور اسی کے ساتھ کلی کرنا. راوی کہتے ہیں کہ 10ویں بات یہ تھی کہ کلی کرنا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 باتیں فطرت کی ہیں، یعنی یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی. 5 باتیں فطرت میں ہیں. ایک ختنہ کرنا، اور ناف کے بال صاف کرنا، مونچھیں کم کرنا، ناخن جو ہے کاٹنا، اور بغل کے بال صاف کرنا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے جنہوں نے امتحان میں وہ پورے کے پورے اترے. وفا کے معنی آتے ہیں کہ پوری طور پر وہ کامیاب اتر گئے. اب انہوں نے اللہ سے کہنے لگے. اللہ رب العزت
اب آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیوں لیا گیا، کن کن باتوں کا امتحان ہوا، اور انسان کے پاکی صفائی کیا چیز کیسے رکھنا چاہیے، انسان کے جسم میں سر میں سے کون سی چیز پاک صاف کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تیسرے نمبر پر انعام دے رہے ہیں، نبی بنا رہے ہیں۔ تو نبی بناتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، نبی بنا رہا ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حق میں بھی فرمایا میری اولاد میں سے بھی امام ہونا چاہیے۔ یہ کعبۃ اللہ کے تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ منصب دیا، یہ مقام دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ان کی اولاد میں سے بھی اللہ نے نبوت کا سلسلہ چلایا۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا قیامت تک اس منصب پر وہی آدمی رہے گا جس کے اندر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، لہذا ان کی اولاد میں سے بھی اور جو بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، حافظ عالم ہوتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے تو ان کو سند ڈگری دے دی جاتی ہے کہ یہ حافظ ہو گئے اور یہ عالم ہو گئے، اس طرح کا امتحان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان عملی ہوا، اعتقادی ہوا، ایمانی امتحان ہوا۔ تو عمل کے میدان میں اللہ کے حکم پر اللہ کے آزمائش لینے کے وقت میں کیسے کامیاب اترتے ہیں، وہ عملی طور پر جو بھی قیامت کے قریب تک بھی جس کے اندر بھی یہ صفات ہوں گے اللہ انہیں کو دین کا امام بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، وہی لوگ لوگوں کو صحیح راہ بتائیں گے، انہیں کے پیچھے امت چلے گی۔ صرف پڑھ لینے کا نام، آدمی پڑھ لینے سے لوگوں کا امام نہیں بن جاتا، اس کے اندر صفات ہونا چاہیے، ویسے اخلاق ہونی چاہیے اور ویسی چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کر وہ چیز اس کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ یہ چند آیتیں یہاں سے اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے اللہ ہمیں ان سے روکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔